الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ معزز علماء کرام، لائق عزت تکریم حاضرین مجلس، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کا حصہ تلاوت کیا جو ہم سب کو یاد ہے۔ اسی آیت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا۔ کل ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا تو ان کے 40ویں کی محفل تھی، تو اس میں نے یہی عرض کیا جس کو یہاں بھی دہرا دیتا ہوں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا، کسی کا استثناء نہیں۔ عوام کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو، اولیاء اعظام کو، سب کو موت کا مزہ چکھنا۔ لیکن فرق یہ ہے، ہم پر موت کا قانون کچھ اور ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے موت کا قانون کچھ اور ہے۔ احادیث مقدسہ سے اور علماء کے اقوال سے متحقق ہے یہ بات کہ جنت میں ایک مقام جس کو اعلیٰ علیین کہتے ہیں، مومنین کی ارواح جب ان کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو اعلیٰ علیین میں رکھی جاتی، اور کفار مشرکین کی روحیں ایک مقام ہے سجین، ایک اس میں رکھی جاتی۔ تو وہ ایک تو فرق یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جب انتقال کر جائیں تو ایک تو زندگی ہماری قبر کی ہے، عالم برزخ کی، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ ان کی ارواح اس قانون کے تحت ان کے اجسام سے نکالی جاتی، پھر انہی کے اجسام میں منتقل کر دی جاتی۔ جیسے وہ پہلے زندہ تھے اسی طرح اپنی قبر میں بھی زندہ ہے،
نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ صحیح ستہ شریف میں، بخاری اور مسلم میں حضور علیہ السلام کی معراج شریف کی حدیث ہے کہ جب حضور معراج شریف کو گئے، تفصیل سے حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کی، وہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ مسلم شریف میں جو حدیث معراج ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو ہم نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبور میں نماز بھی ادا کرتے، تو ان کی ارواح ان کے اجسام میں لوٹا دی جاتی ہے اور وہ پہلے کی طریقے سے زندہ ہیں، بلکہ علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی ان کا تصرف زیادہ ہو جاتا جیسے زندگی میں تھا۔ زندگی اور انتقال کے بعد اولیاء، علماء اور اللہ کے نیک بندوں کے تصرف حال ایسا ہوتا جیسے کہ آسمان پہ پرواز کرنے والے پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا، اب اس کی بھاگ دوڑ پنجرے کے اندر تک ہوتی، لیکن اسے جب کھول دیں بڑی بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ تو یہ مثال ہے کہ جب تک روح آدمی کے بدن میں ہے گویا پرندہ پنجرے کے اندر ہے اور اس کا تصرف صرف اتنا ہی ہے جتنا پنجرہ، لیکن جب پنجرے سے نکل جائے تو بادلوں پہ پرواز کرے گا۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ارواح جو ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہوتے ہوئے جہاں چاہے تشریف لے جائیں، جن کی چاہے مدد کریں، یہ ان کا کرم ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، میں جواب پہلے ہی دے دوں۔ اچھا جب یہ تصرف کرتے ہیں تو کیا قبر میں ہوتے ہیں؟ جی ہاں، وہ قبر میں بھی ہوتے ہیں اور تصرف بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کہیں تصرف کریں تو وہ اپنی قبروں سے غائب ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا خود یہ حدیث جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے، یہی اس پر مدلل دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور علیہ السلام نے قبر میں دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر جب بیت المقدس گئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود۔ اچھا یہاں سے مل کر کے تمام انبیاء کرام نے مرحبا مرحبا کہہ کے حضور کو رخصت کیا، اور جب پہنچے حضور علیہ السلام چھٹے آسمان پہ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود۔ اور علامہ شعرانی فرماتے ہیں ان کا عین ہے، غیر نہیں ہے کہ وہ کوئی اور موسیٰ ہو، قبر میں جو دیکھا وہ کوئی اور موسیٰ تھے، ایسا نہیں، بلکہ وہی موسیٰ قبر میں بھی ہیں، وہی موسیٰ مسجد اقصیٰ میں بھی ہیں، اور وہی موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ کئی قسم کے موسیٰ ہوں، ایک کو قبر میں دیکھا اور ایک کو مسجد اقصیٰ میں دیکھا، نہیں، بلکہ ہر جگہ وہ تصرف کرتے۔ بس ان کی مثال ایسی ہے جیسے سورج کے سامنے آئینے رکھ دیے جائیں، 10-20 آئینے بھی اگر سورج کے سامنے ہوں تو ہر آئینے میں سورج نظر آئے گا اور وہی اپنی آب و تاب کے ساتھ نظر آئے گا۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک وقت میں متعدد جگہ وہ جلوہ گر ہوتے اور جہاں چاہیں تشریف لے جاتے، جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے، اور قانون موت چونکہ سب کے لیے ہے، ان پر موت آتی، مگر ایک لمحے کے لیے۔ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یوں بیان کیا اپنے انداز میں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ اس سے انداز لگائیے ان جملوں سے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، بس پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی، یہ سات گزرنے کے بعد میں وہ پھر اسی طریقے سے زندہ ہیں جیسے اپنی زندگی میں تھے وصال سے پہلے۔ حیدرآباد دکن کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت علامہ ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نقش بندی سلسلے میں وہ بیت تھے اور نقش بندی سلسلے میں بیت کرتے تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ حیدرآباد دکن کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، شیخ الاسلام حضرت اللہ مولانا انوار اللہ خان صاحب۔ یہ خطابی خان تھے اور فاروقی تھے، یہ سب سے بڑے علامہ یہ گزرے حیدرآباد دکن۔ ان کے شاگرد تھے عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے 5 جلدوں میں، الزجاجہ، بالکل مشکات شریف کی طرح، جیسے صاحب مشکات نے حدیثیں امام شافعی کے مذہب پہ جمع کی،
اور محدث دکن علامہ عبداللہ شاہ صاحب نے اپنی پوری کتاب میں جو حدیثیں حنفی مذہب کی تقویت کے لیے ہیں وہ ساری حدیثیں جمع کی الزجاجہ، وہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی، تقریباً لگ بھگ 5000 صفحات کے قریب وہ کتاب ہے۔ اور اس کتاب پر کچھ لوگوں نے پیش لفظ لکھے ہیں۔ جب یہ کتاب چھپ کر بازار میں آئی تو عبد الماجد دریابادی نے ایک خط لکھا اور وہ کتاب میں موجود ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک محل بنایا، ایک گھر بنایا، اور ایک اینٹ اس میں خالی رہ گئی لگانے کی، وہ علامہ عبداللہ شاہ صاحب نے لگا کر کے قصر حنفی کی تکمیل فرما دی۔ تو وہ حنفی مذہب پر انہوں نے بے انتہا کام کیا۔ وہ اپنی کتاب زجاجہ میں ایک جگہ بہت شاندار بات کہی کہ ایمان کو تازہ کر، کہا جیسے حیات النبی کے مسئلے کو انہوں نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا کہ جب حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو حضور کے جسم سے جو روح نکالی گئی تو فرشتے اسے لیے ہوئے سارے عالم میں گھومتے رہے، اسے کہاں رکھا جائے، کوئی مقام ایسا نہیں جس روح کے رکھنے کے لائق، جنت کو کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اس روح کو رکھا جائے۔ تو ساری کائنات گھومنے کے بعد حضور کی روح کو حضور کے جسم ہی میں رکھا کہ اس سے بہترین جگہ حضور کے روح کے رکھنے کے لیے کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائل سنت۔ تو حضور کے جسم میں اس روح کو رکھ دیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام حیات النبی، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی۔ بعض حضرات اس میں دنیاوی اعتبار سے کچھ سقم نکالتے ہیں مگر وہ بالکل بیکار ہے۔ مثلا صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء یہ زندہ ہیں، یہ بتائیے قبر میں تو کسی زندہ آدمی کو رکھا جائے تو کتنے گھنٹے زندہ رہے گا؟ چند گھنٹے زندہ رہے گا۔ وہ اگر تو زندہ ہے تو آپ انہیں دفن کیوں کرتے؟ اور دفن کرنے کے بعد وہ کئی دن زندہ رہیں گے؟ جب انہیں ہوا نہیں ملے گی، پانی نہیں ملے گا تو کتنے دن زندہ رہیں گے؟ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ جو نظام جہاں ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں اس کی کفایت کرتا ہے۔ آپ بتائیے ایک بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، نہ اسے غذا مل رہی ہے، نہ اسے پانی مل رہا، نہ اسے ہوا بھی نہیں مل رہی اس کو، لیکن زندہ ہے یا نہیں؟ مثلا اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے، اسے ہوا بھی مل رہی ہے اور وہ زندہ ہے۔ اگر اس کے اونٹ کے پیٹ کو کاٹ کر ان کو اونٹ کے پیٹ میں ڈال دیا جائے کتنے دن زندہ رہیں گے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جیسا وہاں کا ماحول اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور بلکہ جیسے شہداء ہیں، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا سمجھنے کا تمہیں شعور نہیں، تو اب بیکار ہے بحث کرنی۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا تم ان کی زندگی سمجھ ہی نہیں پاتے، شعور ہی نہیں تمہیں، تو کیسے سمجھیں گے آپ؟ اور ایک جگہ فرمایا یرزقون، اور صرف یہی نہیں کہ وہ زندہ ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اب وہ کیسے رزق دیے جاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے حال سے واقف ہے، تو ان کو رزق بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا اب شہید کون ہے؟ یہ بتائیے کہ کوئی بے دین بد مذہب کافر کسی نیک کام میں مر جائے کیا وہ شہید ہوگا؟ ہرگز شہید نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے شہادت کے لیے تو ایمان شرط، ایمان جب تک نہیں ہوگا وہ اللہ کے راستے میں انتقال کر جائے یا مارا جائے تو وہ ہرگز شہید نہیں ہوگا۔ لیکن اب اس کا کیا کیا جائے؟ ہم جب کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ تو اختلافی کی بات کرتے ہیں۔ اب تو آپ نے دیکھا حال یہ ہے کہ کتے بھی شہید ہونے لگ گئے۔ جی اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں کو سدھارے، سمجھے، کتے بھی شہید ہونے لگ گئے۔ اور یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ ہم جب کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی تو مولانا تو اختلافی کی بات کرتے ہیں، اب تو کتوں کو شہید کر رہے۔ لیجیے آپ، یہ اتنا بڑا منصب آپ نے کتوں کو بھی دے دیا، کیا بات ہے۔ اور انہوں نے نام کس کا لیا؟ شیخ الہند محمود الحسن صاحب، بہت بڑے علامہ گزرے علماء دیوبند کے، ہندوستان میں دیوبند کے، ان کا نام لے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر انگریز کے مقابلے میں کتا بھی مر جائے ہم اس کو شہید کہیں گے، اور اگر انگریز پر بھوکے تو ہم اس کو مجاہد کہیں گے۔ لیجیے صاحب،
कुत्तों का भी मकाम बढ़ गया। अब अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात तो देखिए शुरू से चले आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं औलिया किराम का मकाम कितना है, शोहदा शहीद कौन है, बगैर ईमान के कोई आदमी शहीद नहीं हो सकता। अच्छा, ये शहादत जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत पर चलकर उसे शहादत का मनसब मिला या नहीं? अब एक बात मैं अर्ज करता हूं आपसे, कुछ नहरें हैं जो समंदर से आ रही हैं। नहरों में अगर पानी है तो इस बात की दलील है कि जहां से ये नहरें आ रही हैं इसका मंबा और मरकज जो समंदर है उसमें पानी है, और नहरें अगर खाली हों तो समंदर भी खाली होगा। ये कैसी अजीब बात है कि शोहदा को तो आप कहते हैं कि जिंदा है, और ये तो हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम के फैज से जिंदा है, और जो मंबा है फैज का मरकज वो मर गए। ये कैसे हो सकता है? बल्कि ये तक कहा कि मरकर मिट्टी में मिल गए। ये कहा जहां से नहरें आ रही हैं उसी समंदर में पानी ना हो तो नहरों में पानी कहां से होगा जनाब? ये तो साहबा कराम और आम मुसलमान हुजूर की शरीयत पर अमल करके हुजूर पर ईमान ला करके तो शहादत का मनसब पाते हैं, और जो इनका मंबा और मरकज इनकी गुलामी में शहादत हासिल हुई वो खुद मरकर मिट्टी में मिल जाए। ये कैसी उल्टी खोपड़ी की बात। तो अल्लाह ताला उन्हें रिस्क देता है, कैसे देता है वो अल्लाह तबारक व तआला वहां के हालात को बेहतर जानता है, किस तरीके से रिस्क देता है और किस तरीके से वो जिंदा है। लेकिन ये मैंने बताया कि माँ के पेट में जब बच्चा होता तो बगैर हवा, बगैर ग़िज़ा, बगैर पानी के जिंदा होता है या नहीं? तो वहां के मामलात अल्लाह तबारक व तआला उसको किफायत करता। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कोई ऐसा निज़ाम रखा कि वहां भी उन्हें रिस्क पहुंचाता है, वहां भी उनके जिंदगी और उनके हयात का कोई ना कोई अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम किया, और हमें फरमा दिया कि तुम इसका शऊर नहीं रखते, तो अब इस पर बिला वजह वक्त ज़ाया करना बेकार है कि वो कैसे जिंदा है, क्यों कर जिंदा है, और अंबिया कैसे जिंदा है कि उनके कोई बदन में तगय्युर भी नहीं होगा। तगय्युर, और उलमा ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल दी। ये वाक़या कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात भी उनके ताबे थे। वो महल तामीर कर रहे हैं जिसको आजकल यहूदी हैकल सुलेमानी कहकर बैतुल मुक़द्दस की खुदाई कर रहे हैं कि वो इमारत हम तलाश कर रहे हैं। बहुत बड़ी इमारत तामीर हो रही, जिन्नात काम पे लगे हुए। अब और कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हिकमत है वही जानता है, हम और आप क्या जाने। सबसे काम ले रहे हैं, खड़े हुए हैं, सब मुती हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आ गया, विसाल का वक्त आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में आसा था, उस पर टेक लगा करके खड़े हो गए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और उनकी रूह कब्ज हो गई, उनका विसाल हो गया। और विसाल होने के बाद जिन्नात अपने कामों में लगे हुए हैं, मशगूल हैं, और कई दिन हो गए, बल्कि अल्लाह ने वो अजाब से ताबीर किया, पता नहीं कै साल हो गए। अगर गैब जानते होते तो इस अजाब में क्यों मुब्तला रहते। तो और सब आपस में कहते हैं पता नहीं क्या बात है, आज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने छुट्टी नहीं दी, न खाने की छुट्टी न पीने की, लगे हुए सब काम पर। अब एक मुद्दत गुजर गई। अब अल्लाह तबारक व तआला को ये बताना भी था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, तो वो लकड़ी से टेक लगाए खड़े हुए। उसी तरह जिन्नात जैसी मखलूक नहीं पहचान पाई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। अब अल्लाह ताला ने उनकी मौत को जाहिर करने के लिए दीमक को हुक्म दिया। दीमक उनके आसे में लगी, और आसे में लगते लगते उसने दीमक ने आसे को बिल्कुल खोखला कर दिया, यहां तक कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजन नहीं संभाल सका आसा। और कुछ अरसे के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो टेक लगा खड़े थे आसे से, वो आसा टूट गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर जलवागर हुए। तब उनका हाल खुला, अरे लो हम तो यूं ही अजाब में मुब्तला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो विसाल फरमा गए, लेकिन शक्ल सूरत से कोई उसका जिन्नात नहीं समझ सके कि इनका विसाल हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए कि एक आदमी कितने दिन खड़ा रहे? तकरीबन तमाम मौसम का मुकाबला करेगा तो उसके कपड़े मैले होंगे या नहीं? कपड़े मैले हो जाएंगे यकीनन। लेकिन एक अरसे तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जब तक उनकी मौत जाहिर नहीं हुई, आसे से टेक लगाए एक अरसे तक खड़े रहे।
اور جنات جیسی مخلوق نہیں پہچان سکی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تو قرآن میں بالکل جیتی جاگتی مثال موجود ہے کہ کئی برس گزرنے کے بعد ان کے چہرے پر، ان کی رنگت میں، ان کے بدن میں، ان کے کپڑوں میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ تو یہ شان ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے عزیزان گرامی۔ اسی طرح شہداء بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کئی مثالیں حدیث شریف میں بھی موجود ہیں۔ موتا امام مالک نے اس حدیث شریف کو لکھا کسی وجہ سے غالباً امیر معاویہ کے زمانے میں، یا یہ کہ پانی آ گیا شہداء احد کی قبروں میں، تو یہ طے ہوا بعض روایتوں میں کہ حضرت امیر معاویہ وہاں سے کوئی نہر گزارنا چاہتے تھے تو ان کی قبروں کو منتقل کیا۔ جہاں اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے، یہ پوری جو ایک حصار ہے، ایک باؤنڈری وال، اس میں انہیں دفن کیا گیا اپنی قبر سے نکال کر۔ تو اعلان ہوا مدینی شریف میں کہ بھائی ان کے اجسام کو منتقل کر رہے ہیں، جو جو ان کے ہیں وہ آ جائیں، یعنی ان کے احیال میں سے، ان کی اولاد میں سے کوئی، تو ہم ان کو یہاں سے نکال کر وہاں دفنائیں۔ ایک صحابی کے بیٹے، وہ اس وقت جنگ کا معاملہ تھا، ہوا یہ کہ عجلت میں دو صحابہ کو ایک قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ جنگ وہ تھی کہ جو مسلمان ہار گئے، باوجود جیتنے تھے جنگ ہار گئے۔ عجلت میں دو صحابی ایک قبر میں دفن ہو گئے۔ ان کے صاحبزادے نے یہ معاملہ مناسب سمجھا کہ چلیں اپنے والد کو نکال کر الگ قبر میں دفن کر دیں۔ جب قبریں کھودی گئیں تو ایک صحابی، انہوں نے ایسے کمر سے ہاتھ لگایا ہوا تھا۔ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ عجلت میں ان کے ہاتھ پیر سیدھا کرنا رہ گیا ہوگا، تو کمر پر ہاتھ تھا اور اس سے نکالا ہاتھ کو، تو اس جگہ جہاں ان کا ہاتھ تھا تازہ خون وہاں سے نکلنے لگا، اور یہ ہاتھ خود بخود پھر وہیں چلا گیا۔ اور یاد رہے آپ کو کہ موطا امام مالک جو ہے یہ اولین کتابیں جو ہیں حدیث کی، ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس روایت کو نہ اس کتاب کو۔ ہاتھ ان کا پھر وہیں چلا گیا جہاں سے ان کو کھینچا گیا تھا ہاتھ کو، اسی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد انہیں الگ قبر میں دفنایا گیا۔ اور اس قسم کے سینکڑوں واقعات صحابہ کرام کے دور میں ہوئے، خلفاء راشدین کے دور میں ہوئے، اور اس کے بعد بھی ہوئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے دو مزارات تھے، ایک تھے حضرت حذیفہ ابن یمان اور ایک تھے غالباً حضرت عبداللہ ابن جابر۔ اس وقت کا بادشاہ تھا جس کو شاہ فیصل اول کہتے تھے۔ یہ شاہ فیصل جو سعودی عرب کا تھا، اس کو شاہ فیصل دوم کہتے ہیں۔ وہ پہلا بادشاہ تھا جس کو شاہ فیصل کہتے تھے عراق کا۔ شاہ فیصل اول کے خواب میں وہ صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری قبریں یہاں سے منتقل کرو، تو ہمارے اجسام، ہماری قبر میں پانی آ گیا۔ انہوں نے علماء کرام کو بلایا اور فتوے لیے۔ یہ خبر ہندوستان وغیرہ کے بے شمار اخباروں کا، دنیا بھر میں اس خبر کا ایسا چرچا ہوا کہ اب یہ تاریخ طے کرنا پر مشکل ہو گئی کہ انہیں کس تاریخ کو نکال کر کے قبر میں رکھا جائے۔ تو بادشاہ نے اور ان کے مصاحبین نے یہ طے کیا کہ حج کا موسم قریب آ رہا، حج ہونے کے بعد کی کوئی تاریخ رکھی جائے تاکہ تمام لوگ ان کے جنازے میں شرکت کر لیں۔ وہ تاریخ رکھی گئی اور علماء نے فتویٰ دیا اب ان کے اجسام کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے، شرعاً کوئی حرج نہیں۔ علماء سے فتوے لینے کے بعد یہ کام ہوا، اور پہلے تو یہ کیا کہ دیکھیں ان کی قبر میں پانی ہے بھی یا نہیں۔ ان کی قبر اور دریا دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑی کھائی کھودی گئی کہ دیکھیں اس میں پانی آتا ہے یا نہیں۔ بھئی جب قبر میں پانی آیا تو اس میں پانی آنا چاہیے، لیکن جب وہ کھودی گئی کھائی نیچے تک، اس میں پانی نہیں آیا۔ لوگ سمجھے نہیں کیا مسئلہ ہوا، یہاں جب پانی نہیں ہے راستے میں تو قبر میں پانی کیسے آ گیا۔ لیکن بہرحال یہ طے ہوئی ایک تاریخ حج کے بعد کی۔ اس وقت تک یہ ٹیکنالوجی آ گئی تھی ویڈیو کی اور اسکرین والی۔ ایک جرمنی کمپنی نے کیا کیا کہ 15 فٹ کی اسکرین لگائی، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ 150 آدمی کہیں مر نہیں جائیں، ہر ایک آدمی ایک کے اوپر چڑھا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کیمرہ لگا کر یہ ساری جو چیز ہے وہ اسکرین پر بتائی جائے
تاکہ لوگ مرنے سے بچ جائیں۔ چلیے یہ بھی طے ہو گیا، اور ان کی قبر کھود کر جب نکالا گیا، ایک ہندوستان کا اخبار ہے جس کا حوالہ ہمارے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائری میں نے پڑھا، لکھا ہوا تھا ارومان، بمبئی سے نکلتا تھا۔ اس کی خبر یہ تھی کہ جب ان کو نکالا گیا، ان کے قبر سلامت تھے، اور ایسے کھینچنے سے قبر کفن جو ہے وہ پھٹ جاتا تھا۔ اور ایک خاص بات اس اخبار میں یہ تھی کہ جب ان کو نکالا گیا تو یہ بھی لکھا کہ ایک صاحب کی داڑھی سفید تھی اور ایک صاحب کی داڑھی سیاہ تھی۔ جن کی داڑھی سفید تھی وہ عمر رسید صحابی تھے، حضور کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ۔ کئی حدیثیں حضرت حذیفہ ابن یمان سے مروی۔ بلکہ جس وقت منافقین نے حضور کے علم پر طعن کیا کہ تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کو تمہارے غیب کا علم ہوتا، دیکھو ہم تو رات دن ان کے پاس بیٹھتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم منافق ہیں، یہ بات حضور تک پہنچ گئی۔ تو کتاب الفتن من مشکاہ شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور ممبر شریف پر چڑھے اور فرمایا لوگ میرے علم کے بارے میں ٹھٹا تمسخر کرتے ہیں، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ قیامت تک کے حالات حضور علیہ السلام نے ممبر شریف پر کھڑے ہو کر بیان کر دیے۔ ظہر کا نماز کا وقت تھا، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد ممبر شریف پر چڑھ گئے، پھر اس کے بعد احوال بیان کرنا شروع کر دیے۔ قیامت تک کے حالات حضور نے بیان فرمایا۔ راوی کہتے ہیں جس نے جتنا زیادہ یاد رکھا وہ زیادہ علم والا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ مگر جب کوئی واقعہ رونما ہوتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ یہ بات تو حضور نے فلاں موقع پہ ہم سے ارشاد فرما دی تھی۔ جب واقعے کو دیکھتے تو حضور کی وہ بات انہیں یاد آ جاتی۔ تو پھر ملا علی قاری کی شرح میں لکھا مشکات میں اس طرح انگلی سے اشارہ کر کے انہوں نے فرمایا فلاں بن فلاں اٹھ نکل مسجد سے، تو منافق جو کہتے تھے نا حضور منافق نے علم نہیں رکھتے، ایک ایک کا نام لے کر اسے اٹھایا، اٹھانے بعد مسجد سے باہر کر دیا، نکال دیا مسجد سے۔ نکالنے کے بعد پھر وہ ہوا کہ انہوں نے مسجد درار بنائی۔ انہی لوگوں نے مسجد درار بنائی جسے حضور علیہ السلام نے جلا دیا اور اس کو گرا کر کے اس کو مسمار کر دیا۔ انہوں نے بنائی تھی مسجد فتنہ پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں کو مسجد نبوی سے روک کر یہاں بھیجا جائے۔ اس طریقے کا فتنہ انہوں نے کھڑا کیا تو حضور نے اسے آگ لگوا دی۔ تو پھر حضور نے کیا کیا، ہو سکتا کبھی ضرورت پڑ جائے، ایک پوری منافقین کی لسٹ بنا کر حضرت حذیفہ ابن یمان کو دے دی تھی، کوئی آئندہ گڑبڑ کرے تو یہ ہے منافقین کی جماعت پورے۔ تو لوگ ان کے پاس آن کر کے خوف خدا کی وجہ سے، تواضع تھا یہ، حقیقت نہیں، ان سے پوچھتے بھئی ہمارا نام تو لسٹ میں نہیں ہے؟ وہ کہتے نہیں الحمدللہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے۔ تو حضور نے دے دی ہمیں ایک لسٹ بنا کر کے تاکہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے، اور کوئی اگر چیلنج کرے تو ہم بتا دیں گے تیرا نام تو منافقین کی لسٹ میں۔ تو یہ لسٹ بھی حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس تھی۔ یہ حضور کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، کئی حدیثوں کے راوی۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو جب صحابہ کو دیکھا تو ایک ان میں جوان تھے اور ایک ضعیف تھے۔ جو ضعیف تھے اغلب گمان یہ ہے کہ وہ حذیفہ ابن یمان تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر انہیں نکالا گیا تو ان کے کفن دیکھے تو وہ ایسے ہاتھ لگانے سے پھٹ جاتے تھے۔ اور ایک بات جو اخبار میں تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی کہ ان کی آنکھوں میں وہ چمک باقی تھی کہ جو زندہ آدمی کی آنکھ میں ہوتی، چمک رہی تھی ان کی آنکھ۔ حالانکہ انتقال کے بعد ہمیں آنکھ پر ایک پردہ آ جاتا اور آنکھ دھندلی ہو جاتی، انتقال سے پہلے ہونی شروع ہو جاتی۔ ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو سزائے موت ہو جائے، اس کو جب کال کوٹری میں ڈالا جاتا ہے سزائے موت سے پہلے اگر اسے دیکھا جائے ایک تو رنگ پھیکا پڑ جاتا اور آنکھوں میں اس کے اندھیرا آ جاتا ہے موت کے خوف کی وجہ سے، اور ایک پردہ جیسا آتا ہے، اس کی آنکھوں میں چمک جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ ایک اتنی ہیبت ہوتی پھانسی کی کہ آدمی کیا کرتا ہے پھانسی سے پہلے پھانسی لے لیتا ہے، مر جا۔ اسی لیے کال کوٹری میں ڈالنے سے پہلے اس کا کمر بند نکال لیا جاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں یہ کہیں کمر بند ڈال کر یہ خود پھانسی نہ لے لے۔ اور کوئی پتھن والا آدمی ہو تو اس کا بیلٹ نکال لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بیلٹ گلے میں ڈال کر کے مر جائے، پھانسی سے پہلے مر جائے۔ ہیبت ایسی ہوتی ہے پھانسی کی کہ آنکھوں میں آدمی کا اندھیرا آ جاتا ہے، سفیدی آ جاتی۔
لیکن ان کی آنکھوں میں وہ چمک موجود تھی جو زندہ آدمی کی آنکھ میں ہوتی. ایسے تو واقعات ہوئے. اور پھر کیا ہوا، جرمنی کمپنی نے اس کی پوری ویڈیو بنائی، فلم بنائی. اس کو جگہ جگہ جب دکھایا گیا، صرف اس ویڈیو کو دیکھ کر کے کئی لاکھ یہودی مسلمان ہو. میں جب قومی اسمبلی میں تھا تو وزارت مذہبی امور میں ایک افسر تھے، خلیق صاحب. وہ مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کے شاگرد تھے اور بڑے افسر تھے امور مذہبی میں. کبھی کبھی مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے. تو مجھ سے انہوں نے کہا میں نے اس پہ پوری تحقیق کی اور دنیا بھر میں سفر بھی کیے جہاں مجھے جانا پڑا، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ یہ جو ان کی فوٹو یا فلم تھی لی ہوئی جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگ گئے، تو انہوں نے یہودیوں نے وہ کروڑہا روپے مسلمانوں کو دے کر وہ خرید کر اسے ضائع کر دیا. ایک مرتبہ میں جب حاضر ہوا، اچھا ان دونوں صحابہ کو وہاں سے نکال کر کے ان کی تدفین کہاں ہوئی؟ باغ سلمان فارسی ایک جگہ ہے وہاں جہاں حضرت سلمان فارسی کا مزار، اور روایت میں ہے کہ وہاں کے گورنر بھی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہاں ان کا مزار ہے. اس مزار کے قریب دونوں کو دفنایا گیا دوبارہ قبر کھود کر. تو وہ حضرت سلمان فارسی کے مزار کے قرب و جوار میں ان دونوں صحابہ کو دفنایا گیا. تو ایک مرتبہ صدام حسین نے کانفرنس بلائی، القدس کانفرنس بغداد میں. اتفاق سے ہم نے بھی اس میں شرکت کی، اور بھی پاکستان کے تھے، دنیا بھر کے اسکالر اس میں موجود تھے. ہم وہاں گئے تو جانے کے بعد سلمان فارسی کے مزار پر فاتحہ پڑھی، ان دونوں حضرات کے مزار پر بھی الحمدللہ فاتحہ پڑھی. تو جو صاحب ہمیں وہاں چھوڑنے کے لیے آئے، ایک کراچی کے ایک میمن صاحب تھے جن کا کوئی کاروبار بغداد میں اور جارڈن میں تھا. تو جارڈن ایئرپورٹ اترنے کے بعد ان کی گاڑیاں ہمیں یہاں چھوڑنے آئیں بغداد، اور وہاں ہم لوگ شاہی مہمان ٹھہرے صدام حسین کے. تو اس میمن بھائی جو ہمارے تھے انہوں نے اپنے دفتر میں یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے احباب ہیں، یہاں آ رہے ہیں، انہیں کوئی گاڑی کی ضرورت پڑے تو آپ گاڑی فراہم کر دیں. انہوں نے ٹیلی فون نمبر ان کے دے دیے کہ جب بھی گاڑی کی ضرورت تو آپ گاڑی بلا لیں. ہم نے گاڑی بلوائی اور باغ سلمان گئے. وہاں کسی نے بتایا کہ یہ جو دو صحابہ کو قبروں سے نکالا ہے، یہ فوٹو گرافر کی دکانیں بہت زیادہ تھی. کہنے لگے یہاں ایک صاحب کے پاس اس کا فوٹو ہے. اب بتقاضۂ بشریت ہم پہنچ گئے اس کے پاس. اچھا ہم نے کہا دکھاؤ بھائی ذرا وہ فوٹو. تو وہ فوٹو ان کی شکل و صورت کا نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ ان کا جنازہ رکھا گیا، سارا سرکاری پروٹوکول، پولیس کی گاڑیاں، فوج کی گاڑیاں وہاں موجود تھیں، اور شاہ فیصل اول بھی وہاں کھڑا تھا جنازے میں. اور اس طریقے سے منظر تھا کہ اس کے پیچھے قصرہ کا محل آتا تھا، یعنی صرف جنازے رکھے ہوئے تھے. یہ فوٹو ہمیں صرف ملا. تو اس نے کہا کہ یہ میں فوٹو نایاب ہے، 12,000 دینار لوں گا آپ سے. میں نے کہا لو بھائی 12,000 دینار. 12,000 دینار ہم نے دیے، وہ فوٹو اس سے لیا. پھر یہاں کراچی میں کیلنڈر چھپا، اس میں بھی فوٹو چھپا، لیکن یہ یاد رہے کہ وہ فوٹو ان کی شکل اور صورت کا نہیں تھا. ان کے جنازے رکھے ہوئے ہیں جیسے کھٹولے میں رکھتے ہیں نا جنازے، اس طرح جنازے رکھے ہوئے ہیں، سرکاری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور ایک جنازے کے سامنے نماز جنازہ سے قبل شاہ فیصل اول وہ کھڑا ہوا. یہ فوٹو تو انہوں نے ساری لے کر کے خرید کر، مسلمان تو آپ جانتے ہیں کہ ذری سی بات میں بک جاتا ہے. یہ اسرائیل بنا کیسے، آپ تحقیق کیجئے. مفتی سید امیل حسنی یا حسینی، یہ وہاں لوگوں کو ایسے مختلف اجتماع کر کے مسجد کے گلیوں میں کہتے خدا کے لیے مسلمانوں اپنی جاگیریں یہودیوں کو مت بیچو. مگر مسلمان لالچی، چمن بیچ ڈالے، وطن بیچ ڈالے، پڑے کاش ماؤ کا کفن بیچ ڈالے. اچھا مسلمان اگر خریدے تو 1 لاکھ میں خریدتا، یہودی اگر خریدے 4 لاکھ میں خریدتا. اس طریقے سے سارے مکان دکانیں مسلمانوں کی یہودیوں نے خریدی، اور اتنی بڑی تعداد بن گئی یہودیوں کی کہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، اور امریکہ نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا. تو یہ کس نے بنائی یہ حکومت؟ یہ ہماری غفلت سے بنی نا. مسلمان اگر اپنی جاگیریں نہیں بیچتے، اپنی دکانیں، اپنے مکانات نہیں بیچتے، تو یہودیوں کو گھسنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو یہ حال ہے ہمارا. تو سب انہوں نے خرید لیے تاکہ وہ دنیا سے اس کو ناپید کر دے کہ لوگ جو ہیں وہ برگشتہ ہو رہے ہیں اپنے مذہب سے اور اسلام قبول کر رہے ہیں. اسلام کی حقانیت ظاہر ہو رہی کہ حضور علیہ السلام کے دیکھنے والوں کا یہ حال ہے.
تو حضور علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ تو ان کے مذہب کا پیا پانچا ہو رہا تھا. انہوں نے یہ سازش کی کہ وہ ساری چیزوں کو بالکل غائب کر دیا. لیکن یہ واقعہ گزشتہ صدی میں ہوا اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد کم سے کم 5-10 لاکھ تھی جو ان کے جنازے میں شریک تھے اور نماز پڑھی. برکت کی خاطر ان کے لیے نماز پڑھی اور علماء نے فتویٰ دیا کہ نماز جنازہ حصول برکت کے لیے ان کی دوبارہ پڑھی جا سکتی. تو جنازے میں شرکت بھی کی اس وقت کے لوگوں نے کہ برکت حاصل ہو جائے. صحابی کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اگرچہ تحقیق کچھ اور ہے. ہمارے امام کا مذہب یہ ہے کہ دفنانے کے 3 دن کے بعد میت خراب ہو جاتی تو اب نماز جنازہ جائز نہیں. لیکن صحابہ کرام علیہم الصلوۃ والرضوان کے جسموں کے خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے بھی علماء عراق نے فتویٰ دیا کہ نماز جنازہ کی تکرار ہو سکتی. دوبارہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور لاکھوں مسلمانوں اس میں شرکت کی. تو ایسے واقعات تو دنیا میں کئی گزر گئے عزیزان گرامی. چیزہ ابھی بھی آپ دیکھیں گزشتہ سالوں میں گزشتہ صدی میں کئی جگہ بعض بزرگان دین کی تعمیر کے لیے جناب مقبرہ کھودا گیا تو دیکھا کہ ان کی جناب میت جو ہے وہ بالکل صحیح سلامت. اسی طرح اب یہی نزدیک کمبر جو قبروں کے دشمن ہیں، آپ نے دیکھا کہ لیبیا میں ایک صحابی کے مزار کو کھود کر ضائع کیا. اس میں بھی اخبار میں یہ آیا کہ ان کا مزار جب نکالا گیا تو ان کا جسم بالکل صحیح سالم تھا. یہ ان قریب ہی گزشتہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہو چکے. تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بدن میں کوئی تغیر نہیں آتا، کوئی تبدل نہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال جو قرآن مجید میں ہے یہ اس پر بین دلیل ہے کہ کئی برس وہ کھڑے رہے مگر ان کے چہرے پر ان کے لباس پر کوئی تغیر نہیں آیا اور جنات جیسی مخلوق نہیں پہچان پائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وصال فرما گئے. تو میں تبھی ابتدائی گفتگو کر رہا تھا مگر طویل ہو گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت ہر شخص کو آنی ہے مگر انبیاء کا قانون کچھ اور ہے، ہمارے لیے قانون کچھ اور ہے. ہم جب انتقال کر جائیں تو دفنا دیا جائے تو آپ جانتے ہیں ہماری ہڈیاں پسلیاں سب ایک ہو جاتی، مگر بزرگان دین اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اجسام بالکل سالم رہتے ہیں. کوئی تغیر ان کے اجسام میں بھی نہیں آتا بلکہ جو کفن ان سے لگا ہو، جیسے مثال گزری کہ ان کے کفن بھی بالکل سلامت رہتے ہیں. اور کئی ایسے واقعات پاکستان ہندوستان میں ہو چکے عزیزان گرامی. اب آئیے اصل موضوع کی طرف. ہم نے عرض کیا کہ بہرحال ہر آدمی کو مرنا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے خاص اس عنوان پر 2 کتابیں لکھی بہت پڑھنے کے لائق. ایک کتاب جس کی تلخیص ہم بیان کر رہے ہیں شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور سے ہم اس مضمون کو لے رہے ہیں. موت ہے کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کے بدن سے روح نکل گئی، اس کا نام موت ہے کہ آدمی پر جو کیفیت طاری ہو جائے اس کو موت کہتے ہیں. اب آئیے چند احادیث مقدسہ یہ اس غرض سے کہ شاید ہمارے ذہن میں موت کا تصور ہو تو اپنی زندگی کو سدھارنے میں ہمیں مدد ملے. صوفیہ کا مذہب اس میں یہ ہے جب آدمی کو اس کا نفس کسی گناہ کی طرف لے جائے، وہ موت کا تصور کر لے، موت کو یاد کر لے تو گناہ کرنے سے بچ جائے گا. مگر وہ موت کا کون سا تصور ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہاں بس ایک دن مرنا، کام سارے کرنے ہیں، ہاں ویسے پوچھو تو ایمان ہے ہاں ایک دن مرنا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن کام سارے ہونے ہیں جو ناجائز ہوں حرام ہوں جو بھی ہوں وہ سب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں. اب آئیے امام سیوطی نقل کرتے ہیں حضور سے پوچھا گیا موت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے. لیکن یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی. حضور جب آدمی پہ موت آتی ہے تو اس کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے ایک درخت ہے کانٹے دار اور وہ آدمی کے بدن میں گھسا ہوا، اس کی رگ میں، پے میں، اس کی گوشت میں، ہڈیوں میں وہ گھسا ہوا درخت. اور جب موت آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی طاقتور آدمی سرہانے سے اسے بدن میں سے نکال رہا، کھینچ رہا. اب غور فرمائیے آج کل تو ہمارے یہاں جنگل نہیں، روڈ بن گئے، جوتے بھی ہر ایک کے پیر میں ہیں. دیہات کے ماحول میں اب بھی آپ جائیں کوئی کانٹا پیر میں چپ جائے اس کو نکالا جائے، اچھا بھلا جسیم آدمی جو ہے اف نکل جاتی ہے اس کے منہ سے جب کانٹا نکالا جائے اور پورا بدن کانٹے دار اس کے درخت میں گھسا ہو.
اور اسے نکالا جائے کتنی تکلیف ہوگی. اسی لیے حدیث شریف ایک اور امام سیوطی نقل فرمائی 150 تلواریں کسی آدمی کو ماری جائیں تو فرماتے ہیں وہ تکلیف کم ہے موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ. اور ایک روایت یہ کہ 1000 تلواروں کے وار کسی پہ کیے جائیں وہ تکلیف کم ہے لیکن موت اس سے بھی زیادہ. موت کی اذیت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے. کتنی اذیت کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے اور اس منزل کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے. وہ بھی انشاءاللہ ہم عرض کریں. تو بہت کٹھن یہ منزل ہے اور عین اس موقع پہ شیطان بھی آ جاتا ہے آدمی کے ایمان کو چھیننے کے لیے. بڑے بڑے مناظروں کو شکست دے دیتا ہے. بھائی اس سے بڑھ کر کون سا عالم. امام رازی جیسے کو پریشان کر دیا کہ جنہوں نے سینکڑوں مناظرے کی ہوں گے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نقل فرمایا عین موت کے وقت شیطان آ گیا امام رازی کے پاس. کہا رازی بڑے مناظرے کیے اللہ تعالیٰ کس دلیل پر مانتا. امام رازی نے ایک دلیل پیش کی اس نے اس کا رد کر دیا. دوسری پیش کی اس کا بھی رد کر دیا. کہتے ہیں اس نے 101 دلیلوں کا رد کر دیا اور قریب تھا امام رازی کا وصال ہوتا اور وہ خدا نہ خواستہ ایمان سے محروم ہو جاتے. تو اعلیٰ لکھا کہ ان کے شیخ تھے نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ. وہ کسی جگہ بیٹھے وضو فرما رہے تھے. اپنے مرید کی کیفیت کو دیکھ لیا. انہوں نے وضو کا لوٹا پھینکا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انہوں نے کہا راضی یوں نہیں کہتا. یہ کیوں نہیں کہتا میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا. امام راضی نے یہ کہا تو بھاگا شیطان. یہ بھی کٹھن منزل. یہ بھی بغیر حضور کے صدقے کے ممکن نہیں. درود اللہم صلی علی سیدنا محمد معاذ الجود والکرم علی بارک وسلم. عین اس موقع پر ایمان چھیننے کی کوشش کرتا. کئی مرحلے ہیں موت کے. صرف یہ نہیں کہ ذہن میں خالی بسالو کہ یہ موت ہے بس مرنا ہے. نہیں, یہ منظر سامنے ہو تاکہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. اچھا یہ دیکھیے کوئی بہت بڑا آدمی اگر آئے تو پہلے اس کا پیغام آتا ہے. ایک آدمی پیغام لے کر آتا ہے کہ جی فلاں صاحب آپ سے ملنے آنے والے. کوئی بڑے آدمی ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, ان کا پیغام پہلے آتا ہے. جیسا آپ نے دیکھا کبھی وزیر اعظم یا صدر گزرے, خدا نہ خواستہ اگر ہمیں دیکھنے کا موقع مل جائے, وہ دیکھی کیسی آوازیں, کتے بلی کی آوازیں نکالتے ہوئے گاڑیاں جاتی ہیں. وہ اعلان ہوتا ہے کہ ابھی آ رہے ہیں صاحب پیچھے. ہوتا اعلان یا نہیں؟ امام سیوطی کہتے ہیں ملک الموت سے پوچھا گیا کہ اتنا بڑا تم پیغام لے کے آتے ہو, کوئی اپنا قاصد نہیں بھیجتے پہلے کہ آدمی جو ہے وہ سمجھ جائے کہ موت آنے والی ہے؟ ان کا ہاں میرے 3 قاصد آتی ہیں میرے آنے سے پہلے. وہ 3 قاصد کون ہیں؟ فرمایا ایک تو کان کی آواز متغیر ہو جاتی ہے, سنائی کم دینے لگتا. جب آدمی زیادہ بوڑھا ہو جائے موت کے قریب پہنچے تو آپ دیکھا کان کی سماعت جاتی رہتی ہے. کہا ایک تو میرا قاصد یہ ہے, اور دوسرا قاصد یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے, اور تیسرا قاصد یہ ہے کہ آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں. یہ علامات جب پائی جائیں تو سمجھ لیں کہ موت کا قاصد آ گیا, اب آدمی کو سدھر جانا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود لوگ نہیں سدھرتے. ہاں بستر مرگ پر پڑے ہوئے لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملی اور اپنے کام جاری رہتے ہیں. ہمیں یہ قاصدوں کو دیکھنا چاہیے کہ اب موت آنے والی. یہ 3 قاصد تو آ گئے, کئی آ گئے. ہمارے پاس آپ کے پاس 2 کم سے کم تو ہے نا, بال سفید ہو گئے تو ایک قاصد تو آ گیا کہ اب آنے والے ملک الموت. اب اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. غرض یہ کہ موت اتنی دردناک ہے اور اس منزل سے وہی آدمی گزرے گا کہ جس پر اللہ کا فضل ہو اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم. ایک سوال یہ بھی کیا گیا, امام سیوطی کہتے ہیں کہ آدمی کے دانت میں درد ہو تو رات بھر چلاتا رہتا, گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. سر میں درد ہو جائے پورے محلے کو سر پہ اٹھا لیتا. یہ کیا بات ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جب مرتا ہے تو چپ چاپ لیٹا ہوا,
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو ہچکی آئی اور آدمی چلا گیا. کسی آدمی کو جان کنی کے وقت اگر آپ دیکھیں تو کیا محسوس ہوتا؟ تڑپتا پھڑکتا ہوا نظر نہیں آتا آپ کو؟ چپ چاپ لیٹا ہوا. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کو چاروں طرف سے فرشتے پکڑ لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں. درد تو اس کو بھی ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر فرشتے پکڑنے کی وجہ سے ہل جل نہیں سکتا وہ آدمی. اچھا، اب یہ تو ساری باتیں ذہن میں رکھی. اب ایک نئی بات میں عرض کرتا ہوں، اور یہ بات علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ نے لکھی. اس کا حوالہ یہ بھی میرے پاس نوٹ ہے، کبھی ضرورت پڑ جائے تو انشاءاللہ وہ دکھایا جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا گیا، اتنے آسانی سے. تو ایک بزرگ نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. عرض کیا، حضور آپ کی ایک حدیث شریف تو یہ ہے کہ موت اتنی کربناک، اتنی دردناک، اور ایک حدیث شریف یہ ہے کہ اس کی موت جب آتی ہے تو ایسے اس کو معلوم ہوتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جائے، کہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی. تو بتائیے آپ اس کا کیا معنی؟ تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ جواب دیا، فرمایا سورہ یوسف پڑھو تو تمہارے سوال کا جواب اس میں موجود ہے. یہ اٹھے اور 10 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ ڈالی، لیکن سوال کا جواب انہیں نہیں ملا. ہمیشہ علماء کیا کرتے ہیں کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو کسی عالم دین سے رجوع کرتے، اور ایسا بھی ہمارے اکابر میں ہے کہ اپنے سے چھوٹا بھی اگر ہو تو اس سے بھی رجوع کرتے. شاید یہ بات میری نہیں اس کی سمجھ میں آ جائے. علم کسی کی میراث تھوڑی، ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں آ جائے. وہ ایک بزرگ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ یہ واقعہ ہے، رات حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب جو ہے وہ سورہ یوسف میں صبح سے پڑھ رہا ہوں سورہ یوسف، مجھے تو اس کا جواب نہیں مل رہا. وہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ تم سمجھ نہیں پائے، حضور علیہ السلام نے جو فرمایا سورہ یوسف میں اس کا جواب ہے، تو وہ جواب تمہارا اس آیت میں کہ جب زلیخا پر اس کی سہیلیوں نے طنز کیا کہ وہ کون انسان ہے جس پر تو اتنی فریفتہ ہے، جب دیکھو یوسف، جب دیکھو یوسف. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں جمال یوسف ہی بتاتی ہوں. یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان کے چہرے پہ نقاب تھا، کوئی دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا ان کے. اب کیا کیا، خواتین جو تھی ان کی سہیلیاں جو اس پر طنز کرتی تھی، ان کے ہاتھ میں پھل دیا اور ایک ہاتھ میں چھری دی، اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کے جمال کو ہم بے نقاب کرتے ہیں اور تم یہ پھل کاٹنا. اکثر نے لکھا کہ ان کے ہاتھ میں لیمو تھے، ایک ہاتھ میں لیمو اور ایک ہاتھ میں چھری، اور یوسف علیہ السلام کا چہرہ بے نقاب کیا. انہوں نے کہا اب ان کو دیکھو اور اب یہ لیمو کاٹو. چنانچہ ان کے دیکھ کر یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اتنا غالب آ گیا ان خواتین کے عقلوں پر کہ انہوں نے جب لیمو کاٹے، لیمو کاٹنے کے بعد انگلیاں کاٹنے لگ گئیں اپنی. کیا انگلی کاٹنے میں تکلیف نہیں ہوتی؟ مگر انہیں تکلیف نہیں ہو رہی تھی. جمال یوسف میں اتنے مستغرق ہو گئیں کہ ان کو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا، اور لیمو کاٹنے کے بعد انگلیاں کاٹنے لگیں اور دیکھ کر کہنے لگے اوفو، یہ تو آدمی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے آسمان سے اتر کر آ گیا. لیکن بات کو ان کو پتا تو یہ لگ گیا کہ یہ زلیخا کس بات کی عاشق ہے، کوئی حسن و جمال تو ہے یا نہیں. تو علامہ آلوسی نے لکھا بہت شاندار بات، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. فرما دیکھیے تکلیف تو ہر آدمی کو مرتے وقت ہوگی، لیکن صحیح معنی میں حضور کی غلامی مرے تو مرتے وقت جلوہ پاک مصطفیٰ سامنے آ جاتا ہے. تو حضور کے حسن و جمال میں وہ ایسا مصروف اور مشغول ہو جاتا، اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. تکلیف تو ہوتی ہے مگر حضور کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے اور اس پر وہ ایسا غالب آ جاتا دل اور دماغ پر کہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. جیسا کہ زلیخا کی سہیلیوں نے انگلی کاٹ لی اور ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوا. اور پھر حضور علیہ السلام کا حسن و جمال، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، کسی شاعر نے خوب کہا کہ زمانہ شاہد کہ خدا شاہد کے زمانہ سر کٹاتا حسن یوسف پر، نمک تھوڑا سا مل جاتا اگر ان کے نمک داں سے. یہ عربی میں نمک کو کہتے ہیں ملح، اور اردو میں بھی کسی آدمی کو حسین چہرہ نظر آیا تو کہتے ہیں بڑا نمک ہے اس کے چہرے پر. تو حسن کو بھی تعبیر کرتے ہیں کبھی کبھی نمک سے. کہتے ہیں خدا شاہد کے زمانہ سر کٹاتا حسن یوسف پر،
نمک تھوڑا سا اگر مل جاتا ان کے نمکدان سے، دنیا کے حسینوں کو جو دینی تھی ملاحت، تھوڑا سا نمک ان کے نمکدان سے نکالا۔ استاد زمن کا شعر کہ دنیا کے حسینوں میں جب حسن بانٹنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نمکدان میں سے تھوڑا سا نمک نکال کر ساری دنیا کو حسن و جمال دیا۔ شاہ ولی اللہ محدودی دہلوی کی کتاب ہے در ثمین فی مبشرات نبی الامین، اس میں 40 مبشرات انہوں نے جمع کی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ لکھی شاہ ولی اللہ نے جو بڑی سننے کے لائق ہے، اس سے اس کا تھوڑا سا تعلق ہے۔ کسی بزرگ نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، شاہ ولی اللہ نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا حضور یہ تو ہم سنتے چلے آئے کہ آپ کا حسن تمام حسینوں میں سب سے زیادہ، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے میں تو لوگ چکرا کے گر جایا کرتے تھے، ذہن خراب ہو جاتا تھا، چکر آ جاتے، بے ہوش ہو جاتے، لیکن آپ سب میں حسین ہیں، تو کوئی حدیث میں ایسا نہیں آیا کہ کوئی آپ کو دیکھ کر کے چکرا گیا یا آپ کو دیکھ کر کے کوئی گر گیا۔ تو حضور نے جواب یہ دیا، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، کہا بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چہرے پر کئی ہزار نقاب ڈال کر مجھے دنیا میں مبعوث کیا، اگر میں اصل حالت میں آتا تھا تو کوئی میری ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی کو استاد زمن کہتے ہیں، خدا شاہی زمانہ سر کٹاتا حسن یوسف پر، نمک تھوڑا سا مل جاتا اگر ان کے نمکدان سے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی؟ تماشائی کہاں سے لاؤ گے اگر وہ اگر جلوہ کریں؟ اس لیے حضور علیہ السلام کا حسن و جمال تو کئی ہزار پردوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے پر پردے ڈال کر دنیا میں مبعوث کیا، ورنہ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہر اعتبار سے۔ اور ایک مرتبہ مجھے کہیں سے ایک پرچہ ملا، صرف 4 صفحے کا تھا حضور کے حسن و جمال پر۔ اس پرچے کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ مصنف نے حضور کے حسن و جمال کی تعریف کی اور صرف 4 ورق لکھے۔ اس وقت میں نے عزم کیا کہ میں حضور کے حسن و جمال پر کوئی کتاب لکھوں گا۔ پھر اس فقیر حقیر نے کتاب لکھی حضور علیہ السلام کے حسن و جمال پر، جمال مصطفیٰ کے نام سے، جو آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے اور بازار میں کسی بھی دکان سے آپ کو مل سکتی ہے، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ہم نے بتایا کہ حضور کا حسن و جمال کیا تھا۔ ابن عساکر نے حدیث نقل کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اعلی صبح جس میں اندھیرا ہوتا ہے، مجھ سے سوئی گم گئی، میں ہر چن اسے تلاش کرتی رہی مگر سوئی ملی نہیں۔ اچانک حضور تشریف لائے، جیسی آپ نے حجرے میں قدم رکھا تو حجرہ اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے آپ کی روشنی میں سوئی کو تلاش کر لیا۔ یہ تھا حضور کا حسن و جمال۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سوزن گم شد ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ تو اتنا کمرہ روشن ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس میں سوئی اٹھا لی۔ اچھا، تو بات یہاں چلی تھی کہ موت جب آتی ہے تو ایک بہت بڑا پیغام لے کر آتی ہے، تو اس کے قاصد پہلے آ جاتے ہیں، اور وہ قاصد یہ ہیں، نظر آدمی کی کمزور ہو جاتی ہے، سماعت کمزور ہو جاتی ہے، اور بال اس کے سفید ہوتے ہیں۔ یہ 3 قاصد ہیں جو آتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ مرتے وقت ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جو حدیث میں فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکالی جائے جیسے آٹے میں سے بال، تو وہ حضور علیہ السلام سامنے جب جلوہ گر ہو جائیں تو آدمی کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، مگر یہ کب ہوگا؟ جب حضور کی غلامی کی جائے، حضور علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے، تو آنے والی ہر منزل آسان، موت کے بعد قبر کی منزل یہ بھی آسان، اور قیامت کی منزل بھی آسان۔ اور وہ بھی میں 1-2 مثال دے دوں۔ آپ آدمی جب قبر میں رکھا جائے تو ایک فرقہ ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا مگر عذاب قبر کا منکر ہے۔ تو محدثین ہمارے جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ عذاب قبر کے منکر ہوں گے، اس لیے انہوں نے عذاب قبر پر اپنی اپنی کتابوں میں باب باندھا ہے۔ اس وقت ہم مشکاۃ شریف سے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو تو اس کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو سب جانتے ہیں کہ 3 سوال ہوتے ہیں۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالی۔ پھر پوچھے گا ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام۔
اب اس میں کامیاب ہو گیا، اس کے بعد پوچھے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور علیہ السلام ہر مرنے والے کی قبر میں جلوہ گر ہو جاتے، اور فرشتے پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ یہ ایک روایت ہے من حبیبوں کا، تو اپنا حبیب کس کو مانتا تھا؟ تو وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مشکاہ شریف میں ایک جگہ کئی حدیثیں ہیں، اس میں ایک یہ بھی، فرشتے اس کو کہیں گے نم کنمت العروس، اے قبر والے اب تو ایسے سو جا قبر میں جیسے دلہن سوتی، قیامت تک تجھے سوائے تیرے محبوب کے کوئی نہیں جگائے گا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی۔ یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اور اسی میں اس باب میں یہ بھی حدیث ہے کہ وہ نہیں پہچان پائے گا حضور علیہ السلام کو، اور پھر اس کے بعد اس پر عذاب ہوگا، بلکہ فرشتے کہیں لے جاؤ جہنم کی کھڑکی کھول دو اس کے لیے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے، فرمایا ایک بستر لے آؤ جہنم سے اور بچھا دو اس کی قبر میں، وہ بستر بچھا دیا جائے گا جہنم میں، اور قیامت تک وہی بستر جہنم میں بچھا رہے گا، اور جہنم کی کھڑکی سے اس کو تپش آتی رہے گی مرنے والے کو جو حضور کو نہیں پہچانے گا۔ ایک بات میں پوچھتا ہوں، یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہیں، آپ دیکھیے کہ کوئی کٹھن سے کٹھن امتحان پیپر آؤٹ ہو جائے، وہ اگر طلبہ کو مل جائے 100% آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیوں صاحب؟ پیپر آؤٹ ہو جائے، سوالات سارے موجود ہیں، کل کیا سوال آنے والے ہیں، تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ہمارے یہاں پاکستان میں عام ہے، پیپر آؤٹ ہو جاتا، بلکہ اب کی مرتبہ تو آپ نے دیکھا کہ لندن کا پیپر آؤٹ ہو گیا بھائی، ہاں او لیول کا پیپر آؤٹ ہو گیا، اور کا دوبارہ امتحان دو۔ پاکستان کے جتنے بھی وہ تھے اسکالر، وہ چیخ پڑے کہ بھائی یہ بچوں کے ساتھ کیا زیادتی، پیپر آؤٹ ہوا تو آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں پاکستانی لڑکوں کا کیا قصور؟ اچھا پیپر آؤٹ ہو جائے تو امتحان کتنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ اس کے باوجود کوئی ناکام ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی خسارے میں ہوگا؟ پیپر آؤٹ ہونے کے باوجود بھی اگر اس نے اس امتحان کا پرچہ حل نہیں کیا تو اس سے بڑھ کر کے خسارے میں کوئی آدمی ہوگا؟ پیپر تو آؤٹ ہو گیا، کیا کیا پوچھا جائے گا؟ اب یاد رکھیے کیا پوچھا جائے۔ ایک بات اور رہ گئی، وہ یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو ابھی دیکھا ہی نہیں، کیسے پہچانیں گے؟ اب میں آپ کے سامنے نقشہ بیان کروں جو ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ حضور کی آنکھیں ایسی تھی، رخسار ایسے تھے، صحابہ کہتے ہیں جیسے پگھلی ہوئی چاندی تھی، بینی مبارک اعتدال کے ساتھ اٹھی ہوئی تھی۔ یہ میں سب بیان کروں، پیشانی چوڑی تھی، ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے آپ کو۔ ایک علامت یاد رکھیے، وہ ساری علامتوں پڑھ کر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک پہچان حضور علیہ السلام کی ایسی ہے کہ ہر آدمی پہچان جائے گا۔ بس یہ سمجھ لو حضور علیہ السلام جیسا کوئی ہے نہیں، یہ پہچان ہے سب سے بڑی پہچان۔ پھر اس کا سمری ہوگا نم کنمت العروس، اے قبر والے اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی۔ قیامت تک کے لیے آرام سے وہ قبر میں سوتا رہے گا۔ یہ انعام کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، ان کی غلامی، ان سے عشق اور محبت کا یہ انعام۔ کل قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ ہفتہ دو ہفتے کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور حدیث شریف فرمایا میرے غلاموں کے لیے ایسا ہوگا جیسے عصر کی 2 رکعتیں۔ عصر میں آپ آئیں تو عصر کی جب 2 رکعتیں آپ پڑھیں، کتنا وقت چاہیے اس کے لیے؟ بھائی 5 منٹ لے لیں، آپ 4 منٹ لے لیں، 8 منٹ لے لیں، بس اتنا وقت ہوگا، 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ مگر وہ جو حضور کا غلام ہوگا، جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوگا، اتنا بڑا عذاب کا دن جو ہے وہ ایسے جیسے عصر کی 2 رکعتیں۔ اب کتنا وقت لگتا ہے عصر کی 2 رکعتوں میں؟ یا میں 1-2 باتیں اپنی بیان کر دوں، ذرا موضوع سے ہٹ کے ہے۔ ہم کتنی دیر میں پڑھتے ہیں رکعتیں؟ اللہ اکبر۔ تراویح کو آپ دیکھیے، آپ ہر آدمی وہ مسجد تلاش کرتا ہے جہاں یعلمون و تعلمون کی تراویح ہوتی ہے، 20 منٹ میں ختم ہو جائے۔ ایک ہمارے جاننے والے، انہوں نے علم ترا کیفا کی تراویح کا ریکارڈ قائم کیا 17 منٹ میں۔ 17 منٹ میں 20 رکعت تراویح اور وطر سمیت 17 منٹ میں۔ ایک نوجوان کو ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، اس کو بلا کر کے ہم نے سمجھایا کہ بھئی اتنا تیز نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لے ہم نے بزرگ کہتے سنا کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ
سجدے پہ سجدے کر رہا تو نماز اطمینان سے پڑھو بھائی. لیکن اتنا بڑا دن مسلمانوں کے لیے ایسے جیسے عصر کی 2 رکعتیں ہوں، کتنا بڑا انعام ہے یہ مسلمانوں کے لیے. مگر یہ سب جب ہے جب حضور کی غلامی، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، بس حضور سے محبت کرو، حضور اطاعت گزار ہو جاؤ، ساری منزلیں آسان ہیں. موت کی منزل بھی آسان ہے، قبر کی منزل بھی آسان ہے، قیامت کی منزل بھی آسان ہے، پل صراط کی منزل جو ہے وہ بھی عزیزان گرامی آسان. تو یہ ایک موت کا خاکہ ہمارے ذہن میں تھا جو ہم نے امام سیوطی کے حوالے سے بیان کیا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کی طرف رغبت کرے تو موت کو یاد کرے تو رک جائے گا. اور یہ اطمینان کر لیں آپ کے موت آنی ضرور ہے، چاہے بلٹ پروف گاڑی ہو یا بم پروف گاڑی ہو. بلکہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہی مرے جن کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں. عام طور پر آپ نے دیکھا کوئی گاڑی جا رہی ہے، چلیے کوئی نہیں دیکھتا. اب بندوق کی نیالیاں نکلی ہوتی ہیں تو آدمی دیکھتا ہے بھائی کون جا رہا، کون سی بلا جا رہی، نہ دیکھنے والا بھی دیکھتا ہے اس کو. تو ابھی تک جتنے مرے سب گارڈ والے مرے. بم پروف گاڑیاں بھی چلی گئیں، بلٹ پروف گاڑیاں بھی چلی گئیں. اب موت پروف گاڑی لاؤ کہاں سے، وہ تلاش کرو. لیکن وہ گاڑی مل بھی گئی نا تب بھی موت آنی. کہیں بھی بیٹھ جاؤ، لوہے کی دیواروں کا گھر بنا کے بھی بیٹھ جاؤ تو موت آئے گی. اس لیے اس کو آنے کے لیے پھاٹک نہیں کھولنا پڑتا، نہ تالا کھولنا پڑتا، نہ چابی لگانی پڑتی، وہ آ جاتی. نظام اس کا ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار دیا ہوا ہے حضرت ملک الموت کو کہ کتنے ہی آپ اندر بیٹھ جائیں، کہیں چلے جائیں، اور جہاں وقت ہے وہاں آنی ہے. یعنی یہ نہیں کہ اگر وقت ہے یہاں کا تو آپ کو موت کہیں اور آئے. وہ وقت بھی لکھا ہوا ہے، وقت اور جگہ، وہیں ٹھیک اس وقت میں موت آتی، اس سے مفر ہی نہیں. جب بھی اطمینان کر لو کہ اس سے مفر نہیں ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتے، لہذا پہلے سے تیاری شروع کرو بھائی. حضرت ابراہیم ادھم کا واقعہ ہے کہ وہ جب کہیں ٹھہرتے لوگ ان سے ملنے کے لیے جاتے، جب مشہور ہو جاتے تو وہ چھوڑ دیتے اور ہمیشہ جنگل میں قیام کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جنگل میں قیام تھا، ایک شخص آیا. آنے کے بعد وہ کوئی سپاہی تھا، اس نے پوچھا بڑے صاحب آبادی کا راستہ کدھر ہے؟ وہ جنگل میں گھوم رہا تھا. حضرت ابراہیم ادم نے بتایا کہ ایسے سیدھے جاؤ، ایسے الٹے ہاتھ پہ مڑو، ایسے سیدھے جاؤ تو آبادی. وہ اسی پتے پر گیا تو سیدھے قبرستان پہنچا. وہ لوٹ کر کے آیا، انہوں نے کہا اس بوڑھے نے میرے ساتھ مذاق کیا. ابراہیم ادم کو اس نے خوب مارا، خوب مارا. مارنے کے بعد کہا میں آپ سے آبادی کا راستہ پوچھا، آپ نے بربادی کا راستہ بتا دیا، قبرستان کا بتا دیا. ارے میں نے کہا بھائی پاگل، وہی تو آبادی ہے، ہم سب کو وہیں آباد ہونا ہے، تو اسے آبادی سمجھتا ہے. سب یہ وہیں جا کر کے بسنے والی، یہ آبادی نہیں. حقیقت میں آبادی وہ بڑا متاثر ہوا تو کہنے لگا کچھ اور نصیحت کیجیے. فرمایا کہ میں نے کر تو دی نصیحت تجھے، یہ تو کہتا ہے تو میں اور نصیحت کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا لیجیے. انہوں نے اور نصیحت کی جو ہمیں سمجھنے کے لیے بڑی آسانی سے اور بھی مددگار ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بدعمالی کی وجہ سے کہے فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو، اکڑ کے کھڑا ہو جانا. کہتا جاتا میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا صاحب آپ جیسا بزرگ یہ مذاق کر رہا. انہوں نے کہا نہیں ڈر جانا. کہا نہیں جاتا ہوں. کہا فرشتے ٹانگیں پکڑ کے کھینچ کے ڈال دیں گے جہنم کے اندر. ہاں کہنے کوشش تو کرنا. انہوں نے کہا نہیں بیکار ہے. انہوں نے کہا جب جانتا ہے تو کہ کوشش تیری بیکار ہے اور تجھے جواب دینا ہوگا تو بتا کیا تیاری کی تم نے؟ کوئی تیاری کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے کی؟ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اور کچھ نصیحت کیجیے. فرمایا قبر میں جب نکیرین آئے اور تجھ سے پوچھے من ربوں کا، دونوں کو باہر نکال دینا. کہنا جاؤ تمہارے سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. وہ ہنسنے لگا. کہا حضور ان کے قبروں میں نکال مار مار کے وہ تو بھوسا بھر دیں گے، وہ تو نکلیں گے تھوڑی نکالنے. کہنے لگے تجھے اطمینان ہے کہ تجھے جواب دینا ہوگا؟ جب تجھے یقین ہے کہ تجھے ان کا جواب دینا ہوگا تو ابھی سے تیاری شروع کر لے، کیونکہ اس سے بھاگ نہیں سکتا. ابھی سے تیاری کر کہ کیا جواب دینا ہے، کیا کیا معاملات ہیں. ابھی سے تیاری کر اور صاف ستھرا ہو کر کے قبر میں جا. یہ ایسی منزلیں جس سے مفر نہیں، آدمی بھاگ نہیں سکتا. یہ ان منزلوں سے اسے گزرنا. ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کو یاد کر کے بہت زیادہ روتے تھے. تو بعض لوگوں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا اصل میں قبر جو ہے یہ پہلی منزل ہے آخرت. اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پہ کرم کر دے تو آنے والی جتنی منزلیں وہ سب کی سب آسان.
اگر یہ منزل کٹھن ہو جائے تو اب سمجھ لو کہ آنے والی جتنی منزلیں سب کی سب کٹھن. تو ہمیشہ موت کو یاد رکھو اور برائیوں سے دور رہو اور وہ کام کرو جو موت سے لے کر قبر اور قبر سے لے کر حشر تک ہماری مدد کریں. وہ کیا ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کی سچی پکی غلامی. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا سچا پکا غلام بنا دے.